اچھا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو میاں صاحب ہیں ان کے جلسے میں زیادہ تر لوگ جو وہ 93 والے دور میں 85 والے دور میں ان سے پیار کرتے ہیں، لیکن ابھی جب وہ پوچھتے ہیں جلسے میں کہ کون سے ہیں جو 30 سے کم ہے، تو آدھے سے زیادہ جلسہ بلکہ پونا جلسہ نوجوانوں کا ہوتا ہے. 90% ہوتا ہے. 90% بالکل ٹھیک ہے. 2-4 ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں، باقی سب ڈاؤن ہوتے ہیں، اور باقی پوچھتے ہیں. تو اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ مریم نواز چاہے وہ MSF ہو، چاہے وہ یوتھ ہو، چاہے وہ شیر جوان ہو، بہت رول ہے. تو وہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ نوجوان آپ کے کہنے پر ووٹر آیا زیادہ، تو ان کے لیے کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ سچ ہے کہ ایک پرسیپشن بنا ہوا تھا کہ جو یوتھ ہے وہ شاید کسی اور جماعت کی طرف ہے. جی. اور یہ اس پرسیپشن کو جس چیز نے نگیٹ کیا ہے نا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پہلے تو جب میاں صاحب باہر تھے تو میرے جو جلسے جلوس ہوا کرتے تھے اس میں بھی میں دیکھتی تھی کہ نوجوان بہت بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، چاہے وہ کوئی الیکشن کیمپین ہو یا وہ کوئی PDM کے جلسے ہوں یا کچھ بھی ہو، تو انہوں نے ساتھ دیا. میری گاڑی کے آس پاس جتنے لوگ تھے وہ سب نوجوان ہوا کرتے تھے، جلسوں میں نوجوان ہوتے تھے. تو میاں صاحب جب پوچھتے ہیں کہ بھئی نوجوان جو 30 سال سے کم ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں، تو آپ یہ رائٹ 90% کا ہاتھ کھڑا ہوتا ہے. اور وہ میں ہاتھ نہ بھی کھڑا کریں تو آپ جب اسٹیج پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ زیادہ تر تعداد جو ہے وہ 90% سے بھی ایٹ ٹائم زیادہ سب نوجوانوں کی ہوتی ہے. اور یہ وہ نوجوان ہیں جو باشعور نوجوان ہیں. یہ وہ نوجوان ہیں جو صرف کوئی کلٹ کی بنیاد پہ نہیں یا کسی اور چیز کی بنیاد پہ نہیں. یہ ایکچولی یہ لوگ نواز شریف صاحب کو شاید اس طرح نہیں جانتے جس طرح اس سے پچھلی جنریشن جو ہے ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن یہ لوگ بہت سمجھدار، انٹلیکچولی اسٹرانگ، ایک ریزن آؤٹ کرتے ہیں. یہ PMLN کی پرفارمنس دیکھتے ہیں. یہ لوگ بڑے ایشوز پہ ڈبیٹ بھی کرتے ہیں. اور ہماری جو فالوئنگ ہے PMLN کا جو ووٹ بینک ہے وہ اندھا نہیں ہے، وہ اندھی تقلید بھی نہیں کرتا. وہ جب پارٹی کی سمت اگر درست کرنا چاہیں تو وہ تنقید بھی کرتے ہیں، جڑے رہتے ہیں PMLN کے ساتھ، کیونکہ جس بیسس پہ یہ جڑے ہوئے ہیں وہ فاؤنڈیشن بہت اسٹرانگ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ نواز شریف وہ واحد شخص ہے پورے پاکستان میں جس کے ساتھ کیا چیز ایسوسیٹڈ ہے، جس کے ساتھ پاکستان کی ترقی ایسوسیٹڈ ہے. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک شاید 25 کروڑ میں واحد انسان ہے جو 3 دفعہ جس کو پرائم منسٹر بننے کا موقع ملا. جب پرائم منسٹر بنے، ملک ہمیشہ ان کو جب ملتا ہے تو ایک بحرانوں میں گھرا ہوا ملک ملتا ہے. جیسے میں 2013 کی جب بات کروں تو آپ کو پتہ ہے لوڈ شیڈنگ تھی، دہشت گردی تھی، اکانومی کا بہت برا حال تھا. لیکن آپ دیکھیں ودن 3 ایئرز ماشاءاللہ لوڈ شیڈنگ بھی 0 پہ. یہ انہونی بات ہے. یہ ہم سن کے ہم لوگ بہت عادی ہو گئے ہیں. لیکن آپ تھوڑا سا ٹائم اگر سوچیں، توجہ دیں اس بات پہ، تو 11,000 میگا واٹ بجلی بنا دینا 2 سال میں، اور ایسے ملک میں جہاں پہ آپ کے پاس بہت پیسہ نہیں ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اس کے لیے کتنی کنوکشن چاہیے، کتنی محنت چاہیے، کتنی وزڈم چاہیے، کتنا ویژن چاہیے. تو یہ اسی سے ممکن ہوتا ہے. پھر دہشت گردی، آپ کو یہ پتہ ہے کہ دہشت گردی 2013 میں پاکستان کا ہر شہر دہشت گردی کی لپیٹ میں تھا. تو ضرب العضب اور رد الفساد، اس پہ قوم کا کنسنسس بلڈ کرنا، اس میں اداروں کو ساتھ لے کے چلنا، فرنٹ سے لیڈ کرنا. اور پاکستانی قوم اس وقت ڈیوائیڈڈ تھی، ان کو سب کو ایک پیج پہ اکٹھا کرنا، ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ اس ملک سے ہم نے دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. وہ کیا انہوں نے ماشاءاللہ. اور اکانومی آپ دیکھیں کہ گروتھ ریٹ ودن 4 ایئرس کدھر چلا گیا. فارن ریزروز آپ کے بڑھ گئے، آپ کی ہر انڈیکیٹر جو ہے وہ بہتری کی طرف جانے لگا. پوری دنیا سے انویسٹمنٹ آنے لگی. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور از 1 ایگزامپل. اور انہی لمیٹڈ ریسورسز میں آپ یہ دیکھیں کہ موٹر ویز کے جال بچھ گئے، سڑکوں کے جال بچھ گئے، ٹرانسپورٹ کا نیا سسٹم آ گیا جس میں میٹرو بس بھی ہے، جس میں اورنج لائن بھی ہے. اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے جب اینکرز ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بات کرتے ہیں کہ جی اورنج لائن ہے، جی میٹرو بس ہے، PMLN اس سے باہر نہیں آتی. میں
آپ اس شخص سے پوچھیں جو اورنج لائن پہ سفر کرتا ہے اور جو میٹرو بس پہ سفر کرتا ہے. میں ابھی کل پرسوں پڑھ رہی تھی کہ کسی نے لکھا ہوا تھا کہ میرا 2800 روپیہ بچتا ہے ہر مہینے نہیں، میرا خیال ہے اس نے کچھ وہ ڈیز لکھے ہوئے تھے. تو یہ چیزیں ہم ایک ایسا انسان جس کی لاکھوں روپے میں تنخواہ ہے اور اس کو ایزیلی ملتی ہے، وہ یہ چیز نہیں سوچ سکتا. اگر اس چیز کی ضرورت نہ ہو تو کیوز نہ لگی ہوں میٹرو بس کے اسٹیشنز پہ اور اورنج لائن کے اسٹیشنز کے اوپر. یہ ایکچولی جو لوگوں کے پاس جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں ہیں یا اپنی ذاتی ان کے پاس ٹرانسپورٹ ہے، ان کو شاید یہ چیز سمجھ نہیں آتی. لیکن میجورٹی جو ہے، جو اس میں سفر کرتی ہے، جو اپنے پیسے جن کے بچتے ہیں، جن کا ٹائم بچتا ہے، ان لوگوں کو پتہ ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بہترین ٹرانسپورٹ اس وقت پاکستان کے ہر شہر کی ضرورت ہے. اور موٹر ویز، سڑکیں، یہ صرف سڑکیں یا موٹر ویز نہیں ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جہاں پہ سڑک بنتی ہے، اور ان لوگوں کی مجھے دماغی حالت پہ رحم آتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ سڑکیں بنانے سے قوم ترقی نہیں کرتی. آپ کے سامنے دبئی کی مثال ہے. آپ کے پاس انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو اس ملک میں کون آئے گا؟ تو یہ تو جہاں سڑک بنتی ہے، جہاں پہ موٹر وے بنتی ہے، اس کے ان علاقوں کی قسمت بدل جاتی ہے، اس علاقوں کے میں رہنے والوں کی قسمت بدل جاتی ہے. تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ جب یہ بچے، ہماری جو سپورٹ بیس ہے، جو ینگسٹرز ہیں، جو PMLN کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، وہ یہ چیز سمجھتے ہیں. لیکن میں ان بچوں کو بھی آج، ان نوجوانوں کو بھی آج یہ میسج آپ کے تھرو دینا چاہتی ہوں جو PMLN کے ساتھ ایسوسیٹڈ نہیں ہیں، کہ یہ جو لڑائی جھگڑا، مارو مر جاؤ، گالی گلوچ، بد تہذیبی، اس کو آج یہیں دفن کر دیں اور آئیں PMLN کا ساتھ دیں، اس ملک کی ترقی کے اندر اپنا حصہ ڈالیں. کیونکہ PMLN کا سوائے اس ملک کو بحرانوں سے نکال کر ترقی کی طرف لے جانے کے اور کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اور پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ کیا تو پہلے دن سے یہ عمل شروع ہوگا اور دنوں میں، مہینوں میں بہتری آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو میں آج تحریک انصاف کے نوجوان کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ وہ سب کچھ بھلا کر ملک کی خاطر PMLN کو سپورٹ کرے. اس بات کو آپ مانتی ہیں؟ اور آپ نے ایک بات بہت امپورٹنٹ کہی کہ نوجوانوں کے لیے کیا ہے. جی. سب سے پہلے تو مجھے اس بات کی تکلیف ہے کہ جو نوجوان تحریک انصاف سے ایسوسیٹڈ تھا وہ بہکاوے میں آیا، کچھ نہیں آئے، جو آ گئے آج آپ دیکھو وہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے ہیں اور ان کے پاس لائرز نہیں ہیں. ان کے خاندان جو ہیں وہ اتنی اس وقت مشکل میں ہے، تکلیف میں ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں میں جاؤں، میں ان کو جو مدد ہو سکتی ہے ان کی فراہم کروں. لیکن ان سے وہ کام لیا گیا ہے جو کسی بھی طرح ایک ملک سے محبت کرنے والا جو شخص، چاہے آپ کی ذاتی جتنی بھی مخالفت ہو، سیاسی جتنی بھی مخالفت ہو، وہ ایک لائن ہے جو کراس نہیں کرنی چاہیے تھی. اپنے ملک کے تنصیبات پہ حملہ کرنا، اپنے ملک کی جو علامتیں ہیں، جیسے شہداء کی علامت ہو، ان کو انہوں نے نظر آتش کیا، آگ لگائی، ان کو اس کی جو تضحیق کی اور اٹھا کے وہ چیزیں میں نے دیکھا ایک برج سے الٹ رہے تھے اور آگ لگا رہے تھے. دیکھیں آپ کا سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے لیکن پاکستان سے کسی کا اختلاف نہیں. اور جب شہداء کی بات آتی ہے تو ہم پہ بھی بہت برا وقت آیا ہے سندھیلا صاحب، اور چند لوگوں کی جانب سے ہمیں وکٹمائزیشن کا، تذلیل کا، تضحیق کا، ظلم کا نشانہ بنایا گیا. لیکن مسلم لیگ نون نے کبھی اس طرف سوچا بھی نہیں، کبھی دماغ بھی نہیں اس طرف گیا کہ ہم اپنے ہی ملک پہ حملہ کر دیں. یہ ملک ہمارا ہے، ہم جو بھی اسٹرگل کر رہے ہیں اس ملک کی خاطر کر رہے ہیں. اس اسٹرگل کا مقصد فوت ہو جاتا ہے جب آپ غلط طرف چل پڑتے ہیں. سیاسی جو ورکر ہے اس کے ہاتھ میں پیٹرول بمب نہیں ہوتا، اس کے ہاتھ میں ڈنڈے نہیں ہوتے، اس کے ہاتھ میں پستول نہیں ہوتی، اس کے پاس صرف آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس کے پاس صرف ملک سے محبت ہوتی ہے، اس کے پاس صرف ایک نظریہ ہوتا ہے اور اس کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے. تو مجھے تکلیف ہے آج وہ نوجوان جو سلاخوں کے پیچھے بند ہیں. اور آپ ڈائیکاٹمی دیکھیں
کہ اپنے بچے محفوظ مقامات پہ ہیں اور دوسروں کے بچے اس وقت تکلیف میں ہیں. خواتین جن کو سڑکوں پہ لا کر اور ان سے یہ مکروہ کام کرایا گیا, مجھے ہمدردی بھی ہے کہ انہوں نے سوچا نہیں, سوچ سمجھ کے یہ کام نہیں کیا. تو میں ایسے پاکستان کا خواب دیکھتی ہوں جہاں پر بچوں کے ہاتھ میں ڈگریز ہوں, بچوں کے یا نوجوانوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہوں, نوجوانوں کے ہاتھوں میں آئی پیڈز ہوں, نوجوانوں کے ہاتھ میں ٹیکنیکل ٹریننگ ہو, جو بھی وہ کرنا چاہیں. نوجوانوں کے ہاتھ میں انٹرنیشنل اور نیشنل اسکالرشپس ہوں. اگر کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس نہیں ہے, وہ ذرائع موجود نہیں ہیں, تو اس کو ذرائع اسٹیٹ کو مہیا کرنے چاہیے. اچھی یونیورسٹیز, اچھے کالجز, اچھی درسگاہیں, اچھے ٹریننگ ان کے لیے ہونے چاہیے. اور آئی ٹی کا ریولوشن پوری دنیا میں آیا ہے, اور بنگلہ دیش میں آپ دیکھ لیں, آپ کے نیبرنگ کنٹریز ہیں, انڈیا میں آپ دیکھ لیں. میں بھی چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جگہ جگہ انٹرنیٹ سٹیز بنے ہوں, پاکستان میں جگہ جگہ آئی ٹی یونیورسٹیز بنے ہوں. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اتنے زرخیز مائنڈز ہیں, اتنے فرٹائل مائنڈز ہیں کہ انہوں نے ایپس ڈیولپ کی ہوئی ہیں, انہوں نے آئی ٹی میں بہت بچوں کا جو ہے وہ رجحان ہے, لیکن ان کی ہینڈ ہولڈنگ نہیں ہے. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اب جابس کو کریٹ کرنا کم وقت میں یہ کسی حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. جو اکانومی کا اور جو دنیا میں ورلڈ وائڈ جس طرح سے ریسیشن آیا ہوا ہے اس وقت, یہ جو آئی ٹی ہے اس میں اتنی جاب اپرچونیٹیز ہیں. آپ فری لانسنگ کر سکتے ہیں, اپنے گھر سے بیٹھ کے آپ کے نیچے لوگ کام کر سکتے ہیں, آپ ای کامرس, ایم کامرس کر سکتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ انکیوبیٹرز بنیں بچوں کے لیے, اور بچوں کی ہینڈ ہولڈنگ ہو آئی ٹی میں, ان کو سارے مواقع فراہم کیے جائیں. اور آئی ٹی اسٹارٹ اپس, اتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں. دا ورلڈ از یور اوئسٹر. تو یہ سب میرے ذہن میں ہیں چیزیں. اور جو بچے ایس ایم ایز جن کو کہتے ہیں, اسمال میڈیم انٹرپرائزز, جس میں وہ اپنا چھوٹا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں, اس میں گورنمنٹ ان کی ہینڈ ہولڈنگ کرے, ان کو آسان اقساط پہ قرضے فراہم کرے تاکہ وہ اپنے کام شروع کریں. یہ بہت چیزیں ہیں میرے مائنڈ میں جو ہم کرنا چاہتے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ کریں گے, اس کو پاسبل کریں گے.